بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے انشاءاللہ اچھی ہوں گے۔ میں صفیہ اپنے چینل سکون دل میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت امام حسین اور کربلا کے واقعے کے بارے میں۔ اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے ڈالی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یزید کون ہے، یزید کا انتقال کس وقت ہوا اور یزید کی قبر کہاں پر ہے، کس طرح سے اس نے ظلم و ستم کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی کرموں کی سزا، اس کے کیے ہوئے کی سزا کس طرح سے دی، کس طرح کی اس کو بیماری لاحق ہوئی اور کس طرح سے اس کے بیٹے نے خود اسی کے تخت پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ سب باتیں میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بتائی ہے ناظرین۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیوں ایسا اس نے کام کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سزا دی تھی، اتنی بڑی بیماری دی تھی، کس کام کی وجہ سے دی تھی، کتنا بڑا ظلم اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا جس وجہ سے اسے اپنے کیے کی سزا دنیا میں بھی بھگتنی پڑی اور آخرت میں تو وہ انشاءاللہ بھگتے گئے۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری اور ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیے ناظرین، اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین اور جنگ کربلا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت ملی۔ یزید ایک بدترین شخص تھا، بدبخت تھا، شیطان، شرابی، زانی، یہ سب چیزیں اس میں موجود تھی۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یزید مدینہ منورہ کے جو گورنر تھے ولید بن عتبہ کو انہوں نے خط لکھا اور ان سے کہا کہ حسین کو کہو، کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ وہ میرے بیعت کر لے اور میری بیعت کو مان لے، اور اگر وہ نہ مانے تو تم ان پر ظلم و ستم کرنا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کے امامت اور خلافت کے لائق نہیں تھا، اس کا جو رویہ تھا لوگوں کے ساتھ وہ غلط تھا۔ تو کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید جو ہے وہ فاسق و فاجر ہے، اور وہ زانی ہے، وہ شرابی ہے، وہ ظالم ہے، وہ لوگوں پر ظلم کیا کرتا ہے، تو اس وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اس کی بیعت لینے سے انکار کر دیا اور وہ مدینہ چھوڑ کر جو ہے وہ مکہ تشریف لے گئے۔ تو اب آپ کو مکہ شریف میں کوفہ کے ڈھیر سارے خط آنے لگے، کوفہ کے لوگ آپ کو ڈھیر سارے خط بھیجنے لگے کہ امام حسین آپ کوفہ تشریف لے آؤ۔ کوفہ کے جو لوگ تھے وہ لوگ آپ کو روزانہ خط بخط لکھتے رہتے تھے کہ آپ تشریف لے آئیے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے، تو یزید کی بیعت ہمیں ہرگز بھی قبول نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے ایک مسلم بھائی کو بھیجا۔ مسلم بھائی کا نام تھا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کو انہوں نے یہ کہہ کر بھیجا کہ تم کوفہ چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر حالات معلوم کرو، وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اور جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب ماجرا دیکھا کہ یہاں پر تو حالات صحیح ہیں، 18,000 لوگوں نے ان کی بیعت کر لی ہے، تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پھر ایک خط روانہ کر دیا جس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے تو حالات بالکل صحیح ہیں، 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ واپس آ جائیے، جلد سے جلد تشریف لے آئیے۔ لیکن جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں دی اور لالچ دیا تو ان کی بات سے، اپنی ہی بات سے وہ لوگ جنہوں نے ان پر بیعت کی تھی وہ لوگ مکر گئے اور ان کے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے۔ اب وہی لوگ جو لوگ اس وقت ان کی بیعت کر رہے تھے، ان سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، تو اب وہی لوگ ان کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ اور دوسری طرف مکہ میں مسلم بن عقیل کا جو بھیجا ہوا خط تھا، جو ان کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے انہیں خط بھیجا تھا، وہ خط ان تک پہنچ چکا تھا، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات تو بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیے۔ تو
حضرت امام حسین نے فوراً جو ہے وہ کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کی جو شہادت ہو چکی تھی اس کا انہیں تب پتہ چلا جب معلوم ہوا، جب وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے، اور کوفہ کی بے وفائی کی خبر انہیں اس وقت ملی جب وہ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف نکل چکے تھے۔ تو جب آپ کوفہ شہر سے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ کو یزید کی فوج نے روکنے کی کوشش کی، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نہ آؤں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے یزید کے جو فوج کے لوگ تھے انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں شامل ہونے دیا، کوفہ شہر میں داخل ہونے دیا، اور انہیں واپس جانے کی اجازت نہیں دی۔ تو لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے قافلے کے ساتھ راستہ بدل لیے، اور راستے میں چلتے چلتے جب آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ آ گئی ہے، مطلب ہم کس جگہ پر ہم پہنچ گئے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے فوراً اپنے پورے لشکر کو جو ہے وہ حکم دیا کہ یہیں پر ہم خیمہ لگائیں گے اور یہیں پر ہم آرام کریں گے۔ تو ناظرین، اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں پہنچے۔ تو ادھر یزید کی فوج کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خیمہ تھا وہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے، تو یزید کی فوج نے بھی فوراً کربلا میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد یزید کی جو فوج تھی وہ کربلا پہنچ ہی رہی تھی، تو ان کے جو سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا، حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا کہ یہاں تو تم مجھے یزید کے پاس یا تو تم لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے کی اجازت دے دو۔ تو سعد نے ان دونوں باتوں سے کوئی بھی بات ان کی نہیں مانی، دونوں باتوں کو انہوں نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد وہ حضرت آپ کے بیعت کرنے پر آپ کو مجبور کرتا رہا یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے۔ تو حضرت امام حسین جو ہے وہ لگاتار اس سے انکار کرتے رہے۔ تیسرا دن ہو گیا، مطلب محرم کی 3 تاریخ تھی، تیسرا دن آ گیا۔ اب جو ظالم جو یزید تھا اس نے امام حسین کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ جو لوگ تھے وہ صرف 82 لوگ تھے، اس میں بھی کچھ عورتیں تھیں اور کچھ بچے شامل تھے۔ مطلب کتنی حیرت کی بات ہے کہ یزید نے جو ہے وہ یزید کو امام حسین کا اتنا خوف تھا کہ جہاں امام حسین صرف 82 لوگوں کے ساتھ آئے تھے، اس میں بھی کچھ عورتیں اور کچھ بچے تھے، اس پر یزید نے 22,000 کا لشکر ان سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، جو کہ امام حسین کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ تھے۔ تو امام حسین کے سامنے یزید کی جو فوج تھی اس کے حوصلے پست ہو جاتے تھے، اور ان لوگوں میں سے جو کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی ان لوگوں میں کہ وہ حضرت امام حسین کا مقابلہ کر سکے۔ آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر امام حسین کو ہرانا ہے تو آپ کا پانی بند کرنا پڑے گا، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو مطلب اگر کسی انسان کو ظاہر ہے، اگر کوئی انسان پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہو تو اسے کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ اب وہ لوگ سیدھا تو امام حسین کو ہرا نہیں سکتے تھے، اتنی ہمت ان میں نہیں تھی کہ وہ امام حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکے۔ تو انہوں نے سب سے بہترین ترکیب سوچی کہ ان کا پانی بند کر دیا جائے۔ تو انہوں نے ان کو ہرانے کے لیے ان کا پانی بند کر دیا، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا، اور 7 محرم کو ہی مطلب یزید کی فوج نے امام حسین کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا۔ اور آپ کو بتا دے چلوں کہ کربلا کے میدان میں جو تھا وہ پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا، سوائے ایک نہر فرات تھی جہاں پر سے وہ پانی لیا کرتے تھے۔ تو 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین کے خیمے والوں کے لیے ان لوگوں نے بند کر دیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ موجود تمام نوجوان لوگ اس پیاس کے برداشت نہیں کر پا رہے تھے، برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے جو بڑے لوگ تو برداشت کر لیتے تھے، لیکن جو چھوٹے بچے تھے اور ساتھ میں ان کی عورتیں بھی تھیں، ان کا پیاس کی وجہ سے بہت برا حال ہو رہا تھا۔ تو جو یزید کی جو فوجیں تھیں وہ چاروں طرف سے امام حسین کے گھر والوں کو اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھی، انہیں خیمے سے باہر نہیں آنے دیتی تھی، کیونکہ اگر وہ پانی لینے خیمے میں سے باہر آتے تھے تو ان کو قتل کر دیتے تھے۔ تو
امام حسین کے گھر والوں نے تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوا تھا۔ انہوں نے طے کیا کہ اب 9 محرم کا دن ہو چکا تھا، تو امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ لوگ اس منصوبے کو بنانے لگے کہ اب امام حسین کو قتل کر دیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عباس جاؤ، یزید کی فوج کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے چاہیے۔ اور حضرت عباس نے یزید کی فوج سے ایک رات کی مہلت کے لیے کہا، تو ان لوگوں نے آپ کی بات مان لی۔ تو مطلب جب وہ لوگ انہیں معلوم ہوا کہ آج مطلب وہ لوگ ہمیں قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان سے مہلت کے لیے کہا کہ مطلب آج کی رات ہمیں مہلت دے دے کہ ہم سب اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو محرم مطلب یزید کی فوج نے اس بات کی اجازت دے دی۔ تو 9 محرم کی تاریخ جب آئی تو اس وقت جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ یزید اور کچھ بھی مطلب کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یزید کی جو فوج تھی وہ اس کے علاوہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس لیے حضرت امام حسین نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور آپ نے سب لوگوں سے کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ ایک نہ ایک دن شہید کر دیے جائیں گے، اس لیے یہاں موجود آپ سے جو بھی مطلب واپس لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ جائے۔ تو حضرت امام حسین نے فوراً خیمے میں جل رہے جتنے بھی دیے خیمے میں جلے ہوئے تھے ان تمام خیموں کو جو ہے وہ ان تمام دیوں کو بجھا دیا تاکہ اندھیرا ہو جائے اور اندھیرے میں وہ لوگ نکل جائے جو لوگ وہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ تاکہ اس کے بعد جب دوبارہ دیے کو جلایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ سبھی لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کی فوج کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو آخر کار جب 10 محرم کا دن آ گیا ناظرین، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کی فوج کے بیچ اب جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ تو جہاں ایک طرف یزید کی اور ایک طرف فوج کا سوال ہے تو وہی دوسری طرف امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام پیتا گیا۔ ہر شہید جو ہے وہ شہید ہوتا گیا۔ کبھی حور شہید ہوتے ہیں، کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں، کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں، کبھی اون محمد شہید ہوتے ہیں۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے اور تمام لوگ یزید کے فوج سے جنگ کرتے کرتے شہید ہوتے چلے گئے۔ حضرت عباس علمبردار سے جو حضرت امام حسین کے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے، 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر تھے، ان کی پیاس انہیں دیکھی نہیں گئی۔ تو آپ نے جو ہے وہ ہمت کی اور ایک جو ہے وہ مشکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر جب وہ نہر فرات کی طرف چلنے لگے اور نہر فرات کے کنارے پر جب وہ پہنچ گئے اور آپ نے ایک مشکیزہ بھر لیا، اور لیکن جب وہ آپ پانی لے کر جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو یزید کی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسائے اور اتنے تیر برسائے کہ آپ جو ہے وہ خیمے تک پہنچ بھی نہیں پائے اور اس سے خیمے میں پہنچنے سے پہلے ہی آپ شہید ہو چکے تھے۔ تو اس طرح سے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان اور ہاشمی شیر شہادت سب جو ہے وہ شہادت کا جام پیتے چلے گئے۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین کے سبھی افراد شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اب امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزید کی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی اور وہ وجہ یہ تھی کہ آپ حضرت علی کے بیٹے تھے۔ تو اس وقت جو ہے وہ یزید کی فوج کا ایک کمانڈر ابن سعد تھا، اس نے مطلب اس وقت یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے انہوں نے کیا فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ مطلب تمام فوجی جو ہے اکٹھے ہو کر امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرو۔ تو اس نے اس چیز کا آرڈر دے دیا اور تمام جو یزید کی فوج تھی ان سب نے اکٹھے ہو کر حضرت امام حسین پر حملہ کر دیا۔ اس کے باوجود بھی
امام حسین لگاتار یہ ثابت کرتے رہے کہ وہ باطل چاہے تعداد میں چاہے کتنا بھی بڑا ہو، حق ہمیشہ سچ کا ساتھ سچ کے مقابلے بالکل بھی ٹک نہیں سکتا۔ تو جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ بڑی ہی خطرناک جنگ چل رہی تھی، تو اسی کے بیچ میں نماز کے عصر کا وقت ہو چکا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے مشکل وقت میں اور ایسے زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ تو آپ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کی تو یزید کی فوج کو موقع مل گیا، اور جس طرح سے انہوں سجدے میں گئے جیسے ہی، تو جس طرح سے وہ لوگ ایک لمبے وقت سے جیسے جس وقت کا وہ انتظار کر رہے تھے کہ ان کے ہاتھ وہ وقت آ جائے، جس طرح سے کسی بھی طرح سے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں، تو ان کو وہ وقت مل چکا تھا۔ تو جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے تو ان لوگوں نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر کو وہ جسم سے الگ کر دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جو یزید کی فوج تھی، انہوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا، آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا، اور کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچ سکی، جس کا نام حضرت جنیل عابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اس کے علاوہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے گھر کی تمام عورتوں کو وہ قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا۔ بھلے ہی اس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ ایک کہاوت ہے ناظرین کہ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، حسین زندہ ہیں ہر دل میں روشنی کی طرح۔ تو ناظرین، یہ تھی میری ویڈیو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور اس سے پہلے کی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا۔ آپ دونوں ہی ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تبھی آپ کے پوری ویڈیو وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی ناظرین۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ اسلامک ہسٹری وہ لوگوں کو معلوم ہو سکے، اور میری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتی ہوں، پھر ملتی ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔